السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب احباب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ درس قرآن مجید فرقان حمید کے سلسلے کی آج یہ تیسری کڑی ہے۔ الحمدللہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ فرمایا کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، لم یشکر اللہ، تو وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ تو اپنے تمام دیکھنے سننے والے ناظرین کا میں سب سے پہلے اس بات پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پہلے 2 سیشنز کے اندر بڑی محبتوں کا اظہار کیا۔ رب ذوالجلال آپ کو اپنی بارگاہ سے اپنی شان کے مطابق دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ جن جن احباب نے پہلے اس سیشن کے اندر شرکت کی وہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ ہم نے ان 2 پہلے دنوں میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کا ایک سیشن کیا اور دوسرے سیشن میں بھی اسی طرح تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت کے حوالے سے چند معروضات احباب کے گوش گزار کی۔ الحمدللہ آج بھی اسی سلسلے کو آگے ہم بڑھانے کی کوشش کریں گے، رب تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اے خالق کائنات، مالک کائنات، تیری اس پاک کلام کی ابتدا کرنا، آغاز کرنا، اسے شروع کرنا، اس ارادے سے شروع کرنا کہ اسے انشاءاللہ العزیز مالک تیری توفیق سے ہم پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ وہ مالک ہم نے شروع کر دیا، ہم نے ارادہ بنایا اور اس پہ تیری توفیق سے ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ اب مالک تو اپنے فضل و کرم سے جس طرح تو نے ہمیں توفیق دی اس کے آغاز کرنے کی، اسی طرح ہمیں اسے انجام تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرما۔ آج الحمدللہ سورہ فاتحہ کی باقاعدہ فضیلت کے حوالے سے، مقام نزول کے حوالے سے، رکوع اور آیات کی تعداد کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز چند معروضات آپ احباب کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے کسی بھی صورت کے مقام نزول کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ آیا یہ سورہ پاک مکہ میں نازل ہوئی یا مدینہ میں نازل ہوئی، تو اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ یہ مدینہ میں بھی نازل ہوئی۔ اس کے رکوع اور آیات کی تعداد کو اگر دیکھا جائے تو اس سورہ پاک میں 1 رکوع اور 7 آیات ہیں۔ یہ 7 آیات پر مشتمل بظاہر ایک چھوٹی سی سورہ پاک ہے، لیکن اپنے معنی کے لحاظ سے، مطالب کے لحاظ سے اور اسرار و رموز کے لحاظ سے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک جامع صورت ہے۔ اسی بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ سورہ پاک جس سے اللہ کے پاک کلام کا آغاز ہو رہا ہے، ابتدا ہو رہی ہے جس پاک سورہ سے، وہ یقیناً اللہ رب العزت کے ہاں کس قدر معزز اور محترم ہوگی، کس قدر اللہ کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ ہوگا۔ سورہ فاتحہ جو کہ ایک اس کا مشہور نام ہے جسے ہر عام و خاص واقف ہے، اس سورت کے متعدد اور نام بھی ہیں، اور اس کے متعدد ناموں کا ہونا اس کی فضیلت اور اس کے شرف کی دلیل ہے۔ کسی چیز کے متعدد نام اس کی بزرگی پر، اس کی شرافت پر دلالت کرتے ہیں۔
اہل علم نے لکھا کہ اس سورہ فاتحہ کے مشہور 15 نام ہیں، اور وہ 15 نام میں آپ احباب کے سامنے ایک ایک کر کے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہر ایک نام سے اس سورہ پاک کی عظمت کا واضح اظہار نظر آتا ہے۔ سب سے پہلا نام جو بالکل مشہور ہے، ہر عام و خاص کو پتہ ہے، وہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے، اور اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورہ پاک کا دوسرا نام جو یقیناً پہلے نام ہی کی طرح اس کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے، اس سورہ کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی۔ اس مناسبت سے، چونکہ اس کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی، تو اس مناسبت سے اسے سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہو، تو اس مناسبت سے اسے سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرا اور چوتھا نام سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس بنا پر اسے ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی اصل اور قرآن کی جس سے ابتدا ہے وہ ام القرآن ہے اور ام الکتاب ہے۔ پانچواں نام اس سورہ پاک کا، یہ سورہ چونکہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یا یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، تو اس وجہ سے اسے السبع المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا ایک سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتیں، السبع المثانی بھی اس کا ایک نام ہے جو یقیناً اس کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ اس سورہ پاک کا چھٹا، 7واں اور 8واں مشہور نام دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے، چونکہ دین کے بنیادی امور اس سورہ پاک کے اندر جمع ہیں، تو اس مناسبت سے اس کو سورۃ الکنز یعنی خزانوں والی سورت، اور سورۃ الوافیہ اور سورۃ الکافیہ یعنی کفایت کر جانے والی، کافی ہو جانے والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورہ پاک کی 9ویں اور 10ویں فضیلت اور 10واں اور 9واں مشہور نام شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ بھی کہتے ہیں۔ 11 سے 15 تک اس کے جو مشہور نام ہیں، دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے، چونکہ اس میں دعا بھی ہے اور بندہ مومن نہ صرف اپنے لیے دعا کرتا ہے بلکہ سب کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہے، تو اس دعا پر مشتمل ہونے کی مناسبت سے اسے سورۃ الدعا، سورۃ تعلیم المسئلہ، سورۃ السوال، سورۃ المناجات اور سورۃ التفویض بھی کہا جاتا ہے۔ سپرد کرنا یعنی بندہ اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے اور اسی سے ہدایت کی دعا کرتا ہے۔ تو یہ چند اس سورہ پاک کے وہ نام تھے کہ جنہیں اہل علم نے بیان کیا، اور اس کی عظمت کا یہ واضح ثبوت ہے کہ اس کے بے شمار نام ہیں جو اہل علم نے اس ہی کی ساری آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے ترجمے کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل علم نے بیان فرمائے۔ تو یہ ابتدائیہ تھا اس سورہ پاک کے مختلف ناموں کے حوالے سے کہ اس کے اسماء کیا کیا ہیں۔ اب ذرا اس سورہ پاک کی فضیلت، سورہ فاتحہ کی فضیلت حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانی سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر
بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم؟ سورہ انفال آیہ نمبر 64 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ تو آقا کریم فرمانے لگے، کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا؟ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت نہ سکھاؤں؟ میں سب سے عظیم صورت کی تمہیں تعلیم نہ دوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے عظمت والی صورت سکھاؤں گا۔ ارشاد فرمایا حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، وہ سب سے زیادہ عظمت والی اور سب سے عظیم صورت فرمایا الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی سبع مثانی بھی ہے اور قرآن عظیم بھی ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی۔ آقا کریم نے گویا بتا دیا کہ قرآن سارے کا سارا ہی عظمت والا ہے، لیکن اس سورہ پاک کو اللہ کی بارگاہ میں خصوصی عظمت حاصل ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے قرآن کی سب سے عظیم صورت ہونے کا لقب عطا فرمایا، عظیم صورت ہونے کا اعزاز حضور نے اسے عطا فرمایا، تو اس سے اپنا تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اس سورہ فاتحہ کی دوسری فضیلت، جسے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح مسلم کتاب و صلاۃ المسافرین کسرہا میں بیان فرمایا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ دو نور یہ ہیں، فرمایا سب سے پہلا نور سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ گویا یہ وہ مقدس صورت ہے کہ جسے حضرت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتے نے لایا اور ساتھ عرض کی، یا رسول اللہ، یہ دو نور ہیں جو آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو نہیں عطا ہوئے۔ وہ دو نور، ایک تو سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات مقدسہ ہیں۔ گویا یہ وہ مقدس صورت ہے کہ جو فقط مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا ہوئی۔ اس سورہ پاک کی تیسری فضیلت، جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب التفسیر کے اندر بیان فرمایا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی صورت نازل نہیں فرمائی۔ یعنی تورات کو دیکھا جائے یا انجیل کو دیکھا جائے، ان ہر دو کتابوں کے اندر سورہ فاتحہ جیسی عظمت والی، شان والی کوئی صورت ہمیں نہیں ملتی ہے۔ اس سورہ پاک کی چوتھی فضیلت، حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کی شفا ہے،
یہ کسی طبیب کی بتائی ہوئی بات نہیں، یہ کسی تجربہ کار بندے کی بتائی ہوئی بات نہیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے وہ کلمات ہیں کہ جن کے اندر ذرا برابر شک نہیں، جو کل بھی حق تھے، آج بھی حق ہیں اور قیامت تک حق اور سچ رہیں گے۔ آقا کریم نے فرما دیا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ گویا یہ سورہ پاک جس بھی مرض کے لیے اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے، کامل ایمان رکھتے ہوئے اس سورہ پاک کو پڑھا جائے اور اس سورہ پاک کو ورد میں شامل کیا جائے تو یہ سورہ پاک اللہ کے فضل و کرم سے ہر مرض کے لیے شفا ہونے کا کام کرتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے مضامین، اس سورہ پاک میں کون کون سی اہم باتیں کی گئی ہیں، کون سے اہم مضامین کو بیان کیا گیا ہے، تو اس سورہ پاک کے مضامین کی اگر ہم بات کریں تو اس سورہ پاک میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے، مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی جزا ملنے کا ذکر ہے۔ یہ بھی اس سورہ پاک کے ترجمے کا، اس کے مضامین کا حصہ ہے۔ اور تیسری بات، صرف اللہ تعالیٰ کے عبادت کا مستحق ہونے اور اس کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ بھی ہمیں سورہ فاتحہ میں ملتا ہے۔ نمبر 4، دعا کے آداب کا بیان اور اللہ تعالیٰ سے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملنے، نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہوں سے اجتناب کی دعا مانگنے کی بھی ہمیں اس سورہ پاک میں تعلیم ملتی ہے۔ یہ وہ چند چیزیں ہیں کہ جن کا سورہ فاتحہ میں تفصیلی ذکر ہمیں ملتا ہے۔ البتہ اجمالی طور پر اس سورہ میں بے شمار چیزوں کا بیان ہے۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الاتقان فی علوم القرآن میں کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر جائیں۔ گویا یہ وہ جامع العلوم سورہ پاک ہے، سورہ فاتحہ، کہ جس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو اس سورہ پاک کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر جائیں، لیکن اس کے معنی، اس کے اسرار اور رموز پھر بھی ختم نہ ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے سورہ شفا بھی کہا، اسے سب سے عظیم سورت بھی کہا، اسے سبع مثانی بھی کہا گیا، یہ فاتحۃ الکتاب بھی ہے، یہ ام القرآن بھی ہے، یہ ام الکتاب بھی ہے۔ اس انداز کی اگر اس کی فضیلتوں کو دیکھا جائے تو بحمد اللہ تعالی بے شمار فضائل سے رب ذوالجلال نے اس سورہ پاک کو مزین فرمایا ہے۔ اب اس کے ترجمے کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں نظر آ رہا ہے۔ سامعین سے گزارش کروں گا کہ بغور ان الفاظ کو دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، با کا معنی عربی میں ہوتا ہے ساتھ، اسم کا معنی ہوتا ہے نام، اللہ یہ اللہ کا نام ہے، اس میں ذاتی ہے، اس میں جلالت ہے، الرحمن اور الرحیم یہ دو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کہ بہت مہربان ہے اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو اگر ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں تو یہ بنے گا ساتھ اس میں نام اللہ کے، الرحمن جو بہت زیادہ مہربان ہے، الرحیم جو بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس پورے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ یہ بنے گا کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی زیادہ مہربان بھی ہے اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس سورہ پاک کا آغاز
الحمدللہ سے ہوتا ہے. الحمد کہا جاتا ہے سب تعریفیں، اور للہ لام جب لفظ اللہ سے پہلے آتا ہے للہ تو عموماً لام کا معنی ہوتا ہے کے لیے. الحمد ساری تعریفیں ہیں للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو رب ہے سارے جہانوں کا. رب پالن ہار کو بھی کہا جاتا ہے، پرورش کرنے والے کو بھی کہا جاتا ہے، پائے تکمیل تک پہنچانے والے کو بھی رب کہا جاتا ہے. تو بندہ آغاز ہی اس بات سے کرتا ہے کہ الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے، جو سارے جہانوں کو درجہ کمال تک پہنچانے والا ہے. اس کے بعد فرمایا الرحمن، رب ذوالجلال بہت زیادہ مہربان ہے، الرحیم اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے. یہ دونوں اللہ رب العزت کی صفات ہیں کہ بہت زیادہ مہربانی فرمانے والا اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے. مالکی مالک ہے، یوم الدین یوم کہتے ہیں دن کو، اور دین کہا جاتا ہے قیامت کو. یعنی اللہ مالک ہے یوم الدین، قیامت کے دن کا. یہ اللہ رب العزت کی وہ شان ہے کہ جو یقیناً بندہ مومن کو اگر اللہ نصیب کر دے اس پر یقین، تو وہ اپنی زندگی اچھے کاموں میں گزارتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، وہ ہر برائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ مالک یوم الدین قیامت کے دن کا فقط ایک ہی مالک ہے، اور اس مالک کا نام ہے رب ذوالجلال، خالق کائنات، مالک کائنات. تو فرمایا کہ مالک ہے یوم الدین قیامت کے دن کا. ایاک نعبدو، ہم تیری ہی، نعبدو کا معنی ہوتا ہے ایاک کہا جاتا ہے صرف اور صرف فقط. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، کا معنی عربی میں ہوتا ہے تیری. یہ بات ذہن نشین رہے کہ کا جب آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ایک شخص کو جب ہم مخاطب کرتے ہیں کہ فلاں تو نے یہ کام کیا. اور جب کم کا لفظ آتا ہے تو وہ تم سب کے لیے بولا جاتا ہے. جیسے ہم سلام میں عموماً کہتے ہیں السلام علیکم، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ تم سب پر سلامتی ہو. تو کا لفظ جہاں بھی عربی میں آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے تم. جسے عربی میں آپ کہتے ہیں یو، انگلش میں آپ کہتے ہیں یو، کہتے ہیں تم. تو ایاک تیری ہی صرف، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور فقط تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں. ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ایاک نستعین تجھ ہی سے فقط ہم مدد چاہتے ہیں. اہدنا ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں چلا، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا. بندہ مومن عمومی طور پہ جب سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اکیلے اس سورہ کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے. لیکن ایک مومن کا انداز دیکھیے، ایک مومن کا اسلوب دیکھیے، طریقہ دیکھیے کہ جب بھی وہ اللہ سے کسی خیر کا سوال کرتا ہے تو وہ فقط اپنی ذات کے لیے نہیں کرتا بلکہ وہ سب کے لیے کرتا ہے. اسی لیے قرآن نے ابتداً ہی اپنے ماننے والوں کو تعلیم دی کہ تم نے دعا کرنی ہے تو اس انداز میں کرنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اب وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ فرمایا صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تا جب بھی آتا ہے عربی میں تو اس کا معنی ہوتا ہے تو نے. انعمت ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب نہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیرا غضب ہوا، وللضالین اور نہ ان لوگوں کا راستہ کہ جو گمراہ ہو گئے. عربی ترجمہ سماعت فرماتے ہوئے اس بات کو بھی ذہن نشین رکھا کریں کہ جو چند چیزیں
آپ احباب کو گرامر کے حوالے سے بتائی جاتی ہیں، ان کو اگر آپ ذہن نشین رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آگے آنے والا جب آپ ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائیں گے تو وہاں یہ چیزیں پہلے سے آپ کے مائنڈ میں موجود ہوں گی کہ یہ کا معنی ہوتا ہے تم. جب ایک شخص کو مخاطب کرنا ہوتا ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے ایاکا، تمہیں. جیسے ہم نماز میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو اور آپ پر اللہ کی رحمت ہو. تو کا ایک شخص کو جب مخاطب کیا جاتا ہے، جیسے ہم اپنی زبان میں اردو میں تم کہتے ہیں یا انگلش میں یو کہا جاتا ہے، تو جب ایک پرسن ہمارا مخاطب ہوتا ہے تو ہم اس وقت کہتے ہیں کا. اور جب زیادہ لوگوں کو خطاب کیا جاتا ہے، سامعین سامنے جو موجود ہوتے ہیں، تم سے مراد زیادہ لوگ ہوتے ہیں، تو اس وقت کا کی بجائے کم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کاف اور میم کم. جیسے ہم سلام کرتے ہوئے السلام علیکم کا استعمال کرتے ہیں. اسی طرح نا ضمیر جو ہے یہ جمع متکلم کی یعنی پلورل کو شو کرتی ہے، اور پلورل بھی جب جمع ہوتے ہیں یعنی زیادہ کو شو کرتی ہے. اہدنا، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف، اور ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تا بھی انعمتا، اس کا مطلب ہوتا ہے تو نے، جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ کہ جو گمراہ ہوئے. سامعین محترم، امید ہے کہ آج سورہ فاتحہ کا جو ہم نے مقام نزول کے حوالے سے آپ کو چند باتیں بتائیں، سورہ فاتحہ کے مختلف اسماء یعنی ناموں کے حوالے سے آپ احباب کو چند معروضات پیش کی گئیں، سورہ فاتحہ کی فضیلت کے حوالے سے چند احادیث مبارکہ آپ احباب کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی گئی، اور آخر میں ابھی آپ نے سماعت فرمایا اس سورہ پاک کا مختصر ترجمہ اور اس میں موجود گرامر کی چند چیزیں اور چند وہ بنیادی باتیں کہ جنہیں آپ سیکھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آگے آنے والا جو ترجمہ اور تفسیر ہوگی اس میں آپ کو یقینی طور پر آسانی رہے گی، اور آپ لفظ کو دیکھ کر ہی انشاءاللہ العزیز سمجھ جائیں گے کہ اس کا معنی یہاں پر کیا ہو سکتا ہے. یہاں ایک شخص کو مخاطب کیا گیا ہے، دو کو مخاطب کیا گیا ہے، یا سب کو مخاطب کیا گیا ہے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز آہستہ آہستہ چلتی رہیں گی. آپ سے بس فقط اتنی ہی گزارش ہے اور اتنی ہی التجا ہے کہ اس سلسلہ خیر کو آگے بڑھانے میں آپ ہمارا ساتھ بھی دیں، اسے اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں، تاکہ جہاں ہم اللہ کے قرآن کے نور سے اپنے سینوں کو منور کریں، وہاں ہمارے دوست احباب بھی قرآن کے اس نور سے محروم نہ رہ جائیں. ایسا نہ ہو کہ ہم دنیاوی امور میں تو اپنے دوست احباب کو ہر جگہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ہر کام میں انہیں پارٹیسپیٹ کرنے کی دعوت دیتے ہیں، بٹ جب دینی بات آئے اور دین کا کام آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل جب ہم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو خالق کائنات ہمیں یہ نہ کہے کہ اے میرے بندے، جب دنیاوی بات ہوتی تھی اور دنیاوی کاموں کی بات تھی تو فلاں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتا تھا، فلاں کو اس کی دعوت دیا کرتا تھا، لیکن کیا وجہ ہے کہ میرے دین کی اتنی اہمیت بھی تیرے نزدیک نہیں تھی کہ تو میرے دین کی طرف بھی اپنے جاننے والوں کو، اپنے دوست احباب کو اسی طرح بلاتا جیسے تو دنیا کے لیے بلایا کرتا تھا. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیر کی طرف بلانے والے کو بڑی بشارتوں سے نوازا. ارشاد فرمایا بے شک خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا خیر کرنے والے کی طرح ہی ہوتا ہے. گویا آپ جس کی رہنمائی اس خیر کے سلسلے کی طرف کریں گے تو گویا کہ وہ جو خیر کا کام کرے گا آپ کی وساطت سے، اللہ اسے بھی اجر عطا فرمائے گا، اور اس کے ہی اجر کے بدلے میں اور اس کے ہی اجر میں سے بغیر اس کے اجر میں کمی کیے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا ثواب عطا فرماتا رہے گا.
اور قرآن بھی اسی بات کی دعوت دیتا ہے کہ خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ تو بحمد اللہ تعالی یہ خیر کا سلسلہ آپ لوگوں کی محبتوں سے الحمدللہ جاری اور ساری ہے۔ آج اس سلسلہ خیر کا تیسرا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ العزیز رب ذوالجلال نے توفیق دی، زندگی رہی تو یہ سلسلہ خیر ڈیلی بیسس پہ چلتا رہے گا۔ رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے بھی اور آپ احباب کو بھی، ہمیں، ہماری آنے والی نسلوں کو قرآن مجید فرقان حمید کا نور عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔